اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب القدر سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا مہدویت کے بارے میں تیسرا درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے بتایا تھا معرفت امام کے بارے میں، معرفت وقت امام کے بارے میں بھی کتنی ضرورت اور کتنی اہمیت ہے وقت کے امام کی معرفت کے بارے میں، کیونکہ اگر وقت کے امام کی معرفت نہ ہو تو اس کے لیے جو کام انجام دیے جائیں گے تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ جیسے اگر قبلے کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، اس کی معرفت نہیں کہ کس طرف ہے، اور ہم نماز پڑھتے ہیں کہ غلط قبلے کی طرف، یعنی قبلے کا رخ دوسری طرف ہے اور ہم منہ کر کے دوسری طرف پڑھتے ہیں، تو اس اعمال کا، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ جیسے قبلے کی معرفت کا ہونا ضروری ہے کہ بھی قبلہ کس طرف ہے، کس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں، تو اسی طرح وقت کے امام کی معرفت بھی ضروری ہے، اور تاکہ اس کے لیے جو اعمال انجام دیے جائیں، اس کے لیے جو مناجات کیے جائیں، ہماری ضائع نہ ہو۔ تو دوسرا درس ہم نے پڑھا تھا امام کی ولادت کے بارے میں بھی۔ امام کی ولادت نیم شعبان میں ہوئی تھی 255 ہجری میں۔ آج جو تیسرا درس ہے وہ ہے امام کی ولادت جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی، کیوں لوگوں سے دور رکھا گیا، بھی امام کی ولادت کو کیوں چھپایا گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پیغمبر نبی اکرم رحمت اللہ عالمین سید الاوصیاء انبیاؤں کے سردار نے عید غدیر کے موقع پر خطبے میں بھی یہ ملتا ہے کہ رسول اکرم نے اپنے آخری حجت کا، اپنے آخری جانشین امام مہدی علیہ السلام کا بھی تذکر دیا تھا کہ بھی ایک ہمارا جانشین حجت خدا، اس کی ولادت ہوگی اور اس کا نام میرے کنیت، میرا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا اور اس کی کنیت میرے کنیت کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ بنی عباس انبیاء سے، نبی اکرم سے اور ائمہ علیہ السلام کی روایات اور احادیث سے بڑی اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ ان کو پتا تھا بھی پیغمبر نے اپنے آخری جانشین کی آگاہی بتائی تھی، پیشگوئی کی تھی بھی کون ہوگا اور کب، کس وقت، کس ماہ میں، کس سال میں اس کی ولادت ہوگی۔ تو معتمد عباسی کو جو امام مہدی علیہ السلام سے ڈر تھا، تاکہ اس وجہ سے ڈر تھا کہ اس کی حکومت ختم نہ ہو جائے، تو اس نے وقت کے یزید نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پر کچھ لوگوں کو معین کیا تھا، تعین کیا تھا، اور کچھ دائیوں کو بلایا تھا کہ وہ بن بلائے ناگہانی امام حسن عسکری علیہ السلام اور بعض ائمہ علیہ السلام، بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پر چکر لگائے جائیں، بن بلائے چلے جائیں، گھر کی تلاشی لے، گھر کا معائنہ کرے اور گھر کے حالات سے آگاہی لے کر دربار کو خبر کرے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے فرعون کو ڈر تھا کہ اس کا تخت پلٹ جائے گا، ایک نبی کی وجہ سے، ایک نبی آئے گا، خدا کا بھیجا ہوا ایک نبی آئے گا، اس کی وجہ سے اس کے تخت کو الٹ جائے گا، اس کو پلٹ دیا جائے گا۔ تو اس نے بھی کچھ دائیوں کو بھیجا تھا اپنے ملک میں، اپنے حکومت میں پتہ کرے بھی کوئی بچہ اس دنیا سے آیا ہو، دنیا میں آیا ہو تو بتائیں، خبر دے ہمیں۔ کوئی عورت اگر حاملہ ہے، بچہ پیدا کرے گی تو اس کی خبر دے، تاکہ اگر لڑکا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، جس سے ڈر ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی لحاظ سے معتمد عباسی کو بھی ڈر تھا بھی امام مہدی علیہ السلام سے، آخر الزمان سے، کہ بھی وہ اگر پیدا ہو گیا تو میرے تخت کو، میری حکومت کو خطرہ ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہوئی، کیا وجہ، کیا دلیل ہے، کیا سبب ہے؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں
پہلی تو وجہ یہ ہے کہ امام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا، چھپایا گیا، عام لوگوں سے دور رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کی سنت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام میں ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کی پیدائش، اس کو مخفی رکھنا کی سنت امام مہدی میں ہے۔ جیسے حضرت ایوب کی صبر، حضرت نوح کا صبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت جیسی صفت سنتیں حضرت امام مہدی علیہ السلام میں ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام آگے بھی فرماتے ہیں ایک اور جو وجہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کوئی نہ کر سکے، یہ ہے علت تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ خدا کا اذن بھی تھا، خدا کا یہ وعدہ تھا، خدا کا یہ حکم تھا کہ بھی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت عام لوگوں سے دور رہے۔ چند اشخاص کو فقط ہی پتا تھا بھی امام کی ولادت ہوئی ہے۔ اب یہ ولادت جو مخفی رکھی گئی، چھپائی گئی عام لوگوں سے بغیر چند اشخاص کے علاوہ، آیا یہ پہلی مرتبہ واقع ہوا ہے؟ نہیں میرے ناظرین واجب القدر مومنین، یہ تاریخ میں پہلے بھی گزر چکا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کا میں نے تذکر دیا، وقت کے یزید سے، وقت کے بادشاہ سے حضرت ابراہیم کو جب ان کی جان کو خطرہ تھا تو ان کے والدین نے ان کی ولادت کو چھپا دیا تھا، یعنی ان کو ایک غار میں مخفی کر دیا تھا کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ اور سورہ قصص میں سورہ آیات 7 سے لے کر 13 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ اس واقعے سے یہ ملتا ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے جب فرعون نے خواب دیکھا تھا بھی خدا کا ایک ہادی ہوگا، ایک نبی ہوگا جس کی وجہ سے میرا تخت جو ہوگا الٹ جائے گا، تو اس نے اپنی حکومت میں دائیوں کو، کچھ اشخاص کو ان کو تعین کر دیا کہ پتہ کریں بھی کون سا بچہ اس دنیا سے دنیا میں آیا ہے یا آنے والا ہے، تاکہ اس خطرے کو میں جلد ختم کر دوں۔ تو اس کو خطرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی جان کو خطرہ تھا، خدا کے اذن سے ان کی ولادت کو مخفی رکھا گیا۔ اور اسی لحاظ سے یہ واقعہ بھی بیان پہلی مرتبہ نہیں ہوا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا، بلکہ تاریخ میں پہلے بھی گزر چکا ہے، اور خدا کے اذن سے، خدا کے حکم سے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا۔ آخر میں انشاءاللہ آگے بھی درس مہدویت ہمارا جاری رہے گا۔ یہ پہلے ہم معرفت بھی پڑھ چکے ہیں، ولادت بھی پڑھ چکے ہیں، اور اسباب مخفی ولادت بھی آج ہمارا درس تھا، اور آگے جو دروس ہوں گے ہمارا مہدویت کے بارے میں وہ ہوں گے القاب کے بارے میں، کیا خصوصیات کے مالک ہیں ہمارے آخری نبی مہدی علیہ السلام، آخر الزمان منتظر منتقم انتقام امام حسین علیہ السلام کن القاب کے مالک ہیں، اور ان کا القاب کے کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے ان کا۔ انشاءاللہ ان کی بھی تفصیلاً گفتگو ہوتی رہے گی۔ آخر میں دعا کروں گا خداوند ہمیں وقت امام کی زیادہ سے زیادہ معرفت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔